چھٹا کلمہ تکمیل کا کلمہ۔ پس وہ سرکہ یسوع نے پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ مقدس یوحنا کی انجیل 19 باب 30ویں آیت۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، چھٹا کلمہ تکمیل کا کلمہ ہے، مقصد کے پورا ہونے کا کلمہ ہے۔ جو کام خدا نے خدا یسوع مسیح کو دیا، اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے کا کلمہ ہے، یعنی اس کے مقصد کو پورا کرنے کا کلمہ ہے۔ یعنی جو کام خدا نے اس کو دیا تھا، اس نے پورا کر دیا، مکمل کر دیا۔ آج میرے عزیزو، ہم اس کلمے کو اپنے چرچز میں، اپنے کلیسیاؤں میں دہراتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آج وہ مقصد خدا یسوع مسیح نے صلیب پر پورا کر دیا۔ میرے عزیزو، وہ مقصد تھا کیا؟ وہ کیا کام تھا؟ وہ کیا منصوبہ تھا جو خدا نے خدا یسوع مسیح کو، یعنی اپنے کلام کو دیا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور اس مقصد کو، اس کام کو پورا کرے؟ وہ کیا تھا؟ یہ مقصد جاننے کے لیے میرے عزیزو، ہم عید قیامت المسیح پر پورے کلام مقدس میں سے انسان کے پیدا ہونے اور اس کے گناہ میں جانے تک اور خدا یسوع مسیح کے زندہ ہونے تک کی آیات کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تمام خادمین اس پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم بھی اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے انسان کو بنایا اور کس طرح سے خدا انسان سے محبت رکھتا تھا، کیسے خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، کیسے انسان کے ساتھ رشتہ تھا، انسان کی زندگی کیسی تھی۔ آج میرے عزیزو، ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ تب خدا روزانہ، بلکہ ہر وقت خدا دیکھتا تھا، لیکن جو خدا نے انسان کو زندگی دی تھی، وہ ہمیشہ کی زندگی تھی، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی چیز کی کمی کے۔ یعنی انسان کو ہر چیز اپنی خواہش پر، اپنی تمنا پر موجود تھی اور وہ کرتا تھا، پا لیتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم تلاوت کرتے ہیں کہ انسان نے گناہ کیا، یعنی باغ عدن میں انسان کا گناہ کرنا، انسان کا خدا کے حکم کی، خدا کے کلام کی نافرمانی کرنا، یہ چیز، یہ عمل میرے عزیزو خدا کی نظر میں برا ٹھہرا۔ خدا نے اسے پسند نہیں کیا۔ خدا کے حکم کی، خدا کے کلام کی نافرمانی خدا کو پسند نہیں آئی، اور خدا نے انسان کو اس خوشی سے، اس خوشی کے باغ سے، اس ملاپ سے، اس محبت سے، اس رفاقت سے، اس شراکت سے خدا نے انسان کو دور کر دیا۔ اور خدا کی نافرمانی کو ہم گناہ کہتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، جس کے وسیلہ سے خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا ہوئی، خدا اور انسان کے درمیان دوری پیدا ہوئی۔ جس طرح سے میرے عزیزوں کے بنی اسرائیل قوم خدا کی محبت سے، خدا کی فرمانبرداری سے دور ہو گئی، اور اسی دوری کے باعث بنی اسرائیل قوم فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہوئی۔
لیکن میرے عزیزو پھر خدا کو اس قوم پر ترس آیا اور اس نے ان کے لیے ایک نگہبان، ایک نجات دینے والا، ایک مخلصی دینے والا پیدا کیا، یعنی ان کو راستہ دکھانے والا، ان کو اس غلامی سے نجات دینے والا پیدا کیا موسیٰ کی شکل میں۔ اور موسیٰ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو راستہ بتایا، طریقہ بتایا کہ ہم کس طرح سے فرعون کی غلامی سے نجات پا سکتے ہیں۔ فسح کے وقت، فسح کی عید کے دن انہوں نے برہ کو ذبح کیا، اور وہ برہ کا خون اپنے دروازوں پر، اپنے دروازے کی چوکھٹ پر لگاتے تھے تو وہ موت کے فرشتہ سے محفوظ رہتے تھے۔ سو اس نشان کو، اس برہ کے خون کو خدا نے ہمارے لیے نشان ٹھہرایا کہ ہم بھی اس برہ کے وسیلہ سے، برہ کے خون کے وسیلہ سے نجات پا سکیں۔ آج میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے، اس موروثی گناہ سے، اس موروثی دوری سے، اس دیوار سے، اس پردہ سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، ہم مخلصی حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے اور انسان کے درمیان جو دیوار، جو پردہ، جو دوری حائل ہو گئی تھی، وہ خدا یسوع مسیح اپنے پاک خون کے وسیلہ سے دور کرتے ہیں، کیونکہ عبرانیوں اس کا 9 اور 10 باب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جانوروں اور پرندوں کی قربانیوں، ان کے خون کے وسیلہ سے نجات اور مخلصی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خدا کے کلام کے خلاف ایسا گناہ تھا جو انسان سے ممکن نہ ہو سکا۔ تب خدا نے اپنے کلام کو مجسم کیا اور اسے یہ ذمہ داری دی، یہ کام خدا نے اپنے کلام کو مجسم کر کے اس دنیا میں بھیج کر اور اسے یسوع نام دے کر پورا کروایا۔ یہ ہے میرے عزیزو خدا یسوع مسیح کا وہ کام جو اس نے اپنی صلیبی دکھ، صلیبی موت کے وسیلہ سے اس مقصد کو، اس نجات کے وسیلہ کو پورا کیا، اس مخلصی کے کام کو پورا کیا۔ اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ خدا یسوع مسیح اپنی جان دیتے ہیں اور ہیکل کا پردہ پھٹ جاتا ہے، جو خدا اور انسان کے درمیان اس وقت دوری کا باعث تھا، یعنی خدا اور انسان کے درمیان جو غضب تھا، جو غصہ تھا، جو پردہ تھا، وہ دور ہو گیا۔ خدا اور انسان کا رشتہ بحال ہو گیا۔ وہ جو موروثی گناہ سے دیوار بن گئی تھی وہ گر گئی۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا خون بہا کر انسان کی نجات اور انسان کی مخلصی کا ایک کام تمام کیا، خدا سے انسان کا دوبارہ سے ملاپ کروا دیا۔ سو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا نمونہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر ہی دکھا دیا، کیونکہ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی وہ کام جو انسان کے لیے خدا سے دوری کا باعث تھا، ہمیشہ کی موت تھا، کیونکہ انسان خود سے کبھی مخلصی نہیں پا سکتا تھا، وہ مردہ ہو چکا۔ گناہ کے مزدوری جو موت تھی وہ خدا سے دوری ہی تھی، خدا سے دوری موت ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس کا عملی نمونہ جو پیش کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی میں اس رشتے کو دوبارہ سے بحال کرتا ہوں، تو آج میرے ساتھ اسی خوشی کے باغ میں ہوگا، اسی جنت میں ہوگا۔ یہ خدا یسوع مسیح نے عملی نمونہ ہمیں کر کے دکھایا کہ ہاں تمہارے میں نے خدا سے رشتہ، خدا سے ملاپ کو بحال کر دیا ہے، اور جو کام خدا نے مجھے دیا تھا میں نے اسے پورا کر دیا ہے۔ آج میرے عزیزو
یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کلام مجسم کی صورت میں اور خدا کی محبت کس طرح سے ہم پر مہربان ہے، کس طرح سے ہمیں پیار کرتی ہے کہ اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے، خدا یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہماری مخلصی اور ہماری نجات کے کام کو پورا کیا، اسے مکمل کیا، تاکہ ہم دوبارہ سے خداوند کے ساتھ اسی میل ملاپ کے ساتھ رہ سکیں، اس خوشی میں رہ سکیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے اور جو خدا چاہتا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو آج کے کلام کا مقصد، آج کے کلمے کا تمام ہوا، یعنی وہ کام جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا، خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر اس کو پورا کر دیا۔ تب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی شراکت، خدا یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، آمین۔